اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں چاروں امام حق پہ اور چار مصلے بھی ڈالے ہوئے تھے کعبے میں، پھر تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا نا، جب چاروں حق پہ ہے تو ایک مصلی ہو، سارے اس کے پیچھے پڑے، اور ایک دوسرے کے پیچھے بھی نہیں پڑتے، یعنی اوپر اوپر سے حق پہ مانتے ہیں، اندر باطل مانتے ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، راستہ سنگولر۔ قرآن میں ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے، گمراہی ہمیشہ جمع کے سیغے سے آئی ہے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو صراط مستقیم پر چل کر انعام پاتے ہیں نا لوگ، اسی طریقے سے ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلا، یہ اس کا مطلب تھا۔ کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم کا تو اپنا کوئی راستہ نہیں، وہ تو خود نبی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، نبی کے علاوہ تو کسی کو کوئی صراط مستقیم عطا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنی ہے، بزرگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ کان اس طرح نہ پکڑے آپ، پیروی ہے نبی علیہ السلام کے راستے کی۔ اور بزرگوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح بزرگ چلے، اور بزرگ تمہارے نہیں انڈیا پاکستان کے، ہندوؤں کی اولادیں، ہاں ظاہر ہے صحابہ کی اولادیں تو پھر مکے مدینے میں جائیں، ان کو تو تم لوگ نجدی کہتے ہو، تو کتابوں کو فالو کریں، نہ ان کو فالو کریں نہ اپنے بابوں کو فالو کریں۔ ڈیفینیٹ کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین۔ باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہو سکتا ہے، انگلی رکھ کے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس طرح کون کسی کے بارے میں ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے صراط مستقیم خود بیان کیا، مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر سیدھی لکیر کے اوپر آپ نے یوں انگلی رکھی اپنی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت پیروی کرو دائیں بائیں کے راستوں کی، یہ تمہیں تفرقے میں ڈال دیں گے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے کہا کہ یہ جو سینٹر میں راستہ ہے نا، اکیلا راستہ یہ میرا ہے، اور یہ جو کافی سارے بزرگوں کے راستے نظر آ رہے ہیں نا ٹیڑے ٹیڑے، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ اس حدیث میں الفاظ ہے ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور ان کی موت دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں ایک طریق ہے جس کی سند میں کلام ہے لیکن فٹ ان بیٹھتا ہے، اس میں الفاظ ہے کہ 2 لکیریں نبی علیہ السلام نے اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، کتنی ہوئی؟ 4 مسلے، اور کہا یہ شیطان کے راستے، یہ سینٹر میں میرا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کو نبی علیہ السلام نے خود بریف کیا، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پہ جو چلے گا، خواہ وہ صحابہ اور اہل بیت میں سے ہو، خواہ وہ آخری مسلمان جو قرب قیامت میں آئے گا، سب کے سب لوگ انعام یافتہ ہوں گے۔ لیکن انگلی رکھ کے آپ کسی کے بارے میں کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے انعام یافتہ ہے اور یہ نہیں ہے؟ ورنہ بریلویوں کے جو انعام یافتہ ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہے، دیوبندیوں کے جو انعام یافتہ ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے۔ لوزامو، یہ ٹوٹل تمہاری اوقات ہے، تمہارے بنائے ہوئے جعلی